بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ یہ دن حضرت عمر فاروق کی جامع شہادت کا دن ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 28 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی قربانیوں کی یاد دہانی ہے۔ اسلامی سال کے 10ویں دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت کا دن ہر سال ہجری تقویم کے اول ماہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، تو اس تاریخ ساز واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس نے اپنے ظہور وقت ہوا کوئی طوفان برپا نہ کیا ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانے کا پہیہ گھومتا گیا، اس واقعہ کی اہمیت اور اثرات واضح ہوتے گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شہادت حسین کا فکری پہلو یا بالالفاظ دیگر قربانی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حالانکہ اس واقعہ سے بنی نوع انسان کو صبر اور استقلال اور ایثار اور قربانی کا سبق ہی نہیں ملتا، بلکہ فکر، عمل اور حق اور انصاف کی پاسداری کی تحریک بھی ہوتی ہے۔ شہادت امام حسین میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے نہ سر جھکانا ہے اور نہ جھکائیں گے، اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالم کے قدموں میں روندنے کے لیے نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ غیر ضروری طور پر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے۔ فتنہ فساد اور ظلم اور تشدد اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تمام انسان یہاں تک کہ چرند پرند، حیوان اور چونٹیوں تک کو اسلام میں امان اور پناہ ہے۔ ہرے بڑے درختوں کی حفاظت، ماحول کی حفاظت، انسانوں پر عائد انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے۔ لیکن اگر ظالم کسی طرح نہ مانے اور اس کی سرکشی حد سے تجاوز ہو جائے تو پھر اسلام ظالم کے خلاف اٹھنے اور مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ واقعہ کربلا کو حق باطل کے درمیان معرکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اسلام کی شوری جمہوریت کے تحفظ کے خلاف لڑی گئی، جو کہ خاص طور پر جمہوریت کے تحفظ کے لیے۔ اس جمہوریت میں مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر کا انتخاب عام لوگوں کے مشورے سے کیا جاتا تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، واقعہ کربلا اقوام عالم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جنگ اور تشدد میں اپنی طرف سے پہل نہ کرو، کیونکہ حضرت حسین نے آخری وقت تک جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی اور لشکر یزید کو پند اور نصیحت فرماتے رہے۔ جیسا کہ میدان کربلا کے خطاب میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، زندگی کی ذلت اور قتل ہو جانا دونوں ہی ناگوار عمل ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے بغیر چارہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ موت کی طرف قدم بڑھا دیا جائے۔ آج کی دنیا جو نظر سے محروم اور نظریات میں گرفتار ہے، جب خالص مادی بنیادوں پر شہادت حسین کا تجزیہ کرتی ہے تو اسے یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ کتابوں کے صفحات پر کچھ لکھ دینا الگ بات ہے، اور عمل اور کتاب سے کتاب دل پر خون کی سرخی سے عنوان حیات رقم کرنا قطع دوسری بات، اور یہی کارنامہ حضرت امام حسین نے دیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک دن ہے
اور یہ ہمیں خاص طور پر واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی یاد دہانی کرواتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں کربلا کے شہداء کے لیے سورۃ یاسین مبارک کو پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، حالانکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وہ راہ حق پر شہید ہوئے، ان لوگوں کو ہمارے اس ذکر سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ویسے ہی جنتی ہیں جنہوں نے راہ حق پر جام شہادت نوش فرمائی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ یہ دن حضرت عمر فاروق کی شہادت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ اس مبارک دن پر آپ نے یہ عمل ایک مٹھی بھر چاولوں پر کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں اور ان پر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے 130 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مٹھی بھر چاولوں کو 2 طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک وہ جن کے گھر میں پورے سال بھر کے چاول موجود ہیں، ان چاولوں کے لیے یہ عمل کریں، اور ایک وہ جن لوگوں کے گھروں میں چاول سال بھر موجود نہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں میں چاول لاتے ہیں یا راشن لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عمل کرنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ جیسے کہ جن میری بہن اور بھائیوں کے گھروں میں سال بھر کا راشن موجود ہوتا ہے، یعنی کہ چاول اور گندم، ان کے لیے یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جن چاولوں پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اس ایک مٹھی بھر چاولوں میں سے تھوڑے سے چاول نکال کر آپ نے ان چاولوں میں شامل کر دینا ہے، اور تھوڑے سے چاول نکال کر آپ نے جہاں گندم پڑی ہے گندم میں رکھ دینے ہیں، اور جو چاول بچ جائیں گے وہ آپ نے اپنے کچن میں رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، آپ کا رزق کبھی بھی تنگ نہ ہوگا، رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل کرنے کا طریقہ کار ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر میں راشن لاتے ہیں، تو وہ لوگ جب یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں تو اس ایک مٹھی بھر چاولوں کو اپنے کچن میں کسی صاف اور محفوظ جگہ پر رکھ دیں، یا پھر اپنی گھر کی الماری میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ بہت ہی مختصر اعمال ہیں، اور اللہ الصمد کی اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ سارا سال آپ کو رزق کی کبھی تنگی نہ آئے گی، کبھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے گا اگر آپ یہ مختصر عمل اور وظیفہ کر لیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے حضرت عمر فاروق کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے صالح ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے، اور آپ نے کربلا کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے تو اس کے لیے دعا کر لیں، اگر کوئی تنگ دستی ہے تو اس کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تنگ دستیاں ختم ہوں گی، رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ تو آپ ان اعمال کو، ان وظائف کو یکم محرم الحرام کے دن نماز مغرب سے پہلے کسی وقت بھی، کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں۔ صرف 130 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اس کے معجزات اور برکات آپ نے پورا سال اس سے مستفید ہوتے رہنا ہے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔